آپ کا معاشرے کے اندر، بلکہ میرے کئی ڈاکٹر دوست ہیں جو آپ کے کلپس مجھے فارورڈ کرتے ہیں، بڑا زیادہ روحانی علاج آپ کا چل رہا ہے. مطلب آپ ماشاءاللہ بہت ایسے وظائف آپ لوگوں کو دیتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اطمینان قلب، ڈپریشن، انگزائٹی، کئی بیماریوں کا آپ نے علاج لوگوں کو بتایا. میں نے جو آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ کن لوگوں کو جن جو ہے پوزیس کرتا ہے؟ کیا وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے آپ خطرے میں یا ریڈ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں، اور اسے چھٹکارا پانے کے لیے جو ہے آپ کو کن اعمالات یا یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو کیا اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب میں آپ سے رائٹ آفٹر شارٹ بریک انشاءاللہ لوں گا. مختصر سا وقفہ ناظرین، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو آپ میں چاہوں گا ذرا. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس، مثال دے رہا بالکل. وہ ہمارا اور آپ کا ماضی جانتا ہے. اب ہوتا کیا، جعلی عامل کی آپ نے بات کی، عراف کی بات کی، ایسٹرولوجسٹ کی بات کی. جو لوگ اتنی شیطانیت پہ اتر آتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو کرین ہوتا ہے اس سے گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ، یہ بات بھی یاد مطلب یہ پاسبل ہے یہ کہ جادو کی ابتدا پہلی سٹیج بندہ اتنا نیگیٹیوٹی کے اندر انڈلج ہو جائے اور یا ایسے اعمال کرے. مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ گفتگو پاسبل ہے اپنے جو ایک ایول ایک جو آپ کے ساتھ ایک قوت ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے جو عاملوں نے طریقے لکھے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کی کیا ڈیوٹی ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ بس یہ ڈیوٹی ہے نا. بس جب آپ اس کو یقین کرا دیں گے کہ میں جہنمی ہوں تو آپ کے ساتھ گفتگو کر لے گا. آپ اس کو آزاد کر دیں. اس کو کہتے ہیں معاہدہ، ایک پیکٹ، کہ تیری جو اتنی سخت ڈیوٹی ہے، تو ہر روز ابلیس کے پاس پیش ہو کے میرے سارے دن کی خبریں دیتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تجھے میں تیری ڈیوٹی سے آزاد کرتا ہوں. یہ وہ 7 بدعملیات بھی موجود ہیں. 7 ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ کرین ہم کلام ہو جاتا ہے. اور وہ آپ بتائیں کہ اس کی شدت کیا ہوگی. آپ یہ جو ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں نا کہ پہلے دن کا بچہ دوسرے دن کا بچہ اغوا ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اعضاء بیچے جاتے ہیں؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں، کیا پہلے دن کے بچے کا اعضاء لگ سکتا ہے؟ بالکل. تو پھر وہ کیوں اغوا ہوتے ہیں؟ کیونکہ 7 جو عمل ہے کرین سے ہم کلام ہونے میں، ان میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ نو مولود بچے کو قبرستان میں لے جا کے ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر برہنہ غسل کیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں میڈیا پہ بتاتے ہیں، تو لوگ بجائے یہ کہ راہ راست پہ آنے خود یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، مطلب آپ کہہ رہے کہ جو لوگ، مطلب میں صرف یہ سمجھنے کے لیے ایک سمجھنے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں وہ اتنے گھٹیا اور اتنے غلیظ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے، مطلب ایک پروسیجر سے، یہ آپ نے بتایا ایک پروسیجر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو کی ابتدا ہی اپنے کرین کے ساتھ ہم کلام ہونے سے ہوتی ہے. اور کرین سے ہم کلام ہونے کے جو 7 طریقے ہیں وہ اتنے نیگیٹو ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، علامہ صاحب، مطلب آپ نے، مجھے ابھی بھی اسٹل حقیقت بات ہے، میں بڑا زیادہ ایک شاکڈ ہوں کہ ہم آئے دن نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو 1 سال 2 سال کا بچہ اغوا ہو رہا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں لاش قبرستان سے ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کی بھی ذمہ داری، اس کو پروب کریں. شاید اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک پینڈورا باکس کھلا ہوا ہے. ایک بہت بڑا مافیا ہے. نہیں علامہ صاحب، مافیا سے زیادہ ایک بڑی ایول ایک اپروچ کے وجہ سے جو ہے بچے کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس بچے کے ساتھ جو آگے ظلم ہونے جا رہا ہے، ایک بربریت ہونے جا رہی ہے، وہ بھیانک نہ کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو جادوگر ہے، اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جادوگر کی سزا، اسلام کی بات نہیں کر رہا، جادوگر کی سزا ادیان عالم میں، ادیان سمجھتے ہیں نا، جو آسمانی، یہودی ہو، عیسائی ہو، جی. دنیا کے جتنے بھی دین ہیں ان میں جادوگر وچ کرافٹ کی سزا موت ہے. یہ صرف اسلام کا اکلوتا، یہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی جو متفقات ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ بین المذاہب کے علاوہ نہیں، بین المذاہب بھی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، ہر مذہب اس پہ متفق ہے، ہر مذہب ایک متفق ہے کہ یہ اتنی بری چیز سے علم حاصل ہوتا ہے، اتنی بڑی برائی سے حاصل ہوتا ہے کہ اس بندے کی سزا ویسے ہی موت ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ ہر جادوگر جو ہوتا ہے وہ ان جو آپ نے 7 عمل بتائے، جس میں سے آپ نے ایک کا ذکر کیا، باقی بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں، مطلب وہ یہ تمام تر پروسیس سے گزرے بغیر نہیں بن سکتا. بنیادی بات. اچھا علامہ صاحب، ایک آپ نے بتایا بچے والی بات کہ نو مولود بچے کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے کے اس کا ایک پروسیس ہے. اور باقی طریقے بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی میں قبر کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ لوگ نیگیٹو بات کو زیادہ پک کر جاتے ہیں. اس لیے میں سرسری باقی باتوں کا ذکر کروں گا. دوسرا طریقہ معروف ہے. اصل میں یہ کتابیں، جب میں چھوٹا تھا نا ڈاکٹر صاحب، تو میں جب حفظ کرنے جایا کرتا تھا، ہم اسٹیشن سے جب گزرتے تھے وہاں پہ یہ کتابیں بکتی تھی، جادو کے طریقے.
کرین سے گفتگو کرنے کے 7 عملیات یہ معروف ہیں جادوگروں کے اندر جو اس طرح کے. اچھا یہ مارکیٹ میں مواد بھی اویلیبل ہے اب تو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. یعنی دکھ اور افسوس کی بات ہے نا, پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہم نے تو پاکستان سے ایسے نکالا ہے, گوروں نے اپنے معاشرے سے مانیٹر کر رہی, کوئی بھی مانیٹر نہیں کر رہا ہماری سوسائٹی کے اندر, آزاد ہے یوٹیوب بھی, سوشل میڈیا پورا آزاد ہے, جو مرضی پوسٹ کریں. اور خیر وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ برائی کی جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے, یہ اتنے بھیانک جرم ہے کہ وہ ہم کلام ہو جاتا ہے. تیسرا لیکن اس کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام تجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے, تجھے آزاد کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تو تو میرے ساتھ گفتگو کری, وہ گفتگو کرتا ہے کہ تو ان ساتوں میں سے, یا جو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے. یا پھر ایک تیسرا طریقہ معروف ہے کہ غلاظت کے ساتھ, اپنی غلاظت کے ساتھ قرآن پاک اللہ کے کلام کا استعمال کیجیے. باقی جو طریقے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامعین کو بتانے بھی نہیں چاہیے. کئی لوگ, عجیب بات ہے کہ وہ, میں آپ کو یہ حیران رہ مطلب ابھی ہم سامعین کو جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ کتنے غلیظ لوگ ہیں یہ, کتنے گندے لوگ ہیں, اور اس پروسیس پہ جانے کے لیے وہ کن جو ہے وہ عملیات سے اعمال کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ ایک اپنا بات بتاتا ہوں کہ یہ جن کو ہم بڑی ہائی فائی سوسائٹی سمجھتے ہیں نا, وہ لوگ آپس میں اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی کو پتا چلا کہ اس نے میرے پہ کیا ہے تو دوسرے نے پلٹ کے اس کے اوپر بھی, یہ نہیں کہ روحانیت کا علاج کرے, اس نے بھی جادو کو ہی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور بعد میں وہ ریگریٹ ظاہرہ ہو جاتا, کئی دفعہ ضمیر جاگ جاتا, میں نے اتنا برا کام کر دیا. تو یہ یعنی بنیادی طور پہ جادوگر اس غلاظت سے گزرتا ہے. اب وہ اس کا ہم جو کرین ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہو گیا ان 7 پروسیس کے بعد. اب آپ اس کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں, آپ اس کو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ اس کے بعد جاتے ہیں, وہ کہتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ گھر سے دال کھا کے ہیں, آپ گھر میں آج آپ کے گھر پالک پکی تھی, آپ کی بچپن میں فلاں آپ کا کلاس فیلو تھا, آپ کی فلاں سے دوستی تھی. اچھا یہ باتیں ساری کی ہیں ماضی کی, ماضی کی بات, حال کی, ان میں سے کوئی بھی مستقبل کی بات نہیں ہے. اور 100% آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. عملوں کا دھندا اور کاہنوں کا دھندا, جو جادوگروں کا دھندا اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے, وہ آپ کی ایسا سیکرٹ آپ کو بیان کریں گے, بلکہ مطلب کہ جو آپ کو پتا ہوگا یا آپ کے کرین کو پتا ہے, دنیا میں کسی کو آپ نے بتایا ہی نہیں ایسا سیکرٹ, آپ کے جن کو تو پتا ہے, جن تو آپ کے برین کے خیالات تک کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے, تو وہ آپ کو ٹریپ کریں گے. مطلب سمپل